السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ ذات عطا فرمائے جس کی کوئی گنتی شمار نہیں کی جا سکتی، اور انہی عظیم معجزات میں سے معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم ایک عظیم معجزہ ہے۔ اور اس معجزے کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی صراحت کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ میں پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اور سورہ نجم کی 10 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کلیئر کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و شوکت بیان کی ہے۔ اگر آپ اس کی تفسیر اور ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کبھی بھی معراج کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے عبد خاص کو رات کے مختصر حصے میں سیر کرائی، راتوں رات مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک سننے والا جاننے والا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غور طلب بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی ایسے جاہل تھے جو اس معراج کے معجزے کو انکار کر بیٹھے تھے اور وہ کافر ہو گئے۔ آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس معراج کے معجزے کو باطل قرار دیتے ہیں، جھوٹا قرار دیتے ہیں، خواب سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نجم کی 7 یا 8 آیت کے نمبر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو جلوہ دکھایا، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے ہم اپنے حبیب کو جلوہ دکھایا، وہ بھی 2 مرتبہ دکھایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شب معراج کو، یعنی جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رات کے مختصر حصے میں اپنے عبد خاص کو اپنے پاس بلایا اور دیدار کرایا، اور یہ قرآن سے ثابت ہو گیا، اگر کوئی اس کا انکار کر بیٹھے، کوئی نہ مانے، تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، وہ بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کو جا کر واپس آئے تو آنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا تمام احوال، جنت و دوزخ کا مشاہدہ جو آپ نے فرمایا تھا، اور اپنے رب کا جو دیدار اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کیا تھا، اس دیدار کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کل رات مختصر سے حصے میں اپنے رب کا دیدار کیا۔ ماننے والوں نے ماننا، نہیں ماننے والوں میں سے ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل ایک ایسا کٹر کافر تھا کہ جس کے بارے میں بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت سارا اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ابو جہل نے جب یہ سنا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے رب کو دیکھ کر آئے ہیں تو وہ تعجب میں پڑ گیا، حیرانی میں پڑ گیا، اور وہ ڈھڈورا پیٹتے ہوئے محلے میں پھرنے لگا، گلیوں میں پھرنے لگا۔ اتفاق سے اس کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق سے ہو گئی، اور اس نے کہا کیا تم اس بات کو تصدیق کرتے ہو کہ کوئی یہ کہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں وہ مسجد اقصیٰ بھی گیا، اور مسجد اقصیٰ جانے کے بعد حرام میں گیا، اور اس کے بعد اپنے رب کا دیدار کر کے بھی آیا، تو کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کون ایسی باتیں کر رہا ہے، کون ایسی فالتو باتیں کر رہا ہے؟ اور اس نے یہ سوچا، ابو جہل یہ سوچنے لگا اب لوہا گرم ہو چکا ہے، اب ہتھوڑا مارنا باقی ہے، تو اس نے یہ سوچا اب مین پوائنٹ کی بات کرنی ہے، اور کہنے لگا یہ تمہارے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رات کے مختصر حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے آئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر میرے محمد کہہ رہے ہیں وہ تو سچ ہی کہہ رہے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ معراج کیا ہے اور معجزہ کیا ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کی عقل و فہم میں سیدھی طرح سے بیٹھے ہی نہیں، فٹ ہوگا ہی وہ نہیں ذہن میں، لیکن ہمیں اسے تسلیم کر لینا ہے۔
اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور جب نبوت سے پہلے اگر یہ باتیں صادر ہو، جو ہماری باتیں ہمارے دماغ میں فٹ نہیں ہوتی، وہ باتیں اگر آقا کریم کے نبوت سے پہلے صادر ہوتی تھی تو اسے ارہاز کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، میں اس کی طرف زیادہ نہ جاتے ہوئے مختصراً دو باتیں کہتا ہوا گزر جاتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس دن معراج ہوئی، جس دن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں بلایا، تو اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ دین کیا اور کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس دن ہجرت سے 5 سال پہلے، قبل روایت میں آتا ہے ہجرت سے 5 سال پہلے 27 کی رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن گزارنے کے بعد جب کوئی اسلام نہیں حاصل کر چکا، جب کوئی اسلام قبول نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی کے گھر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن لگتی ہیں، ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ نماز عشاء کے بعد آپ لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی لیٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، اے جبرائیل جاؤ، میرے حبیب کو میں دیکھنے کے لیے مشتاق ہوں، جاؤ بلا کر لے کے آؤ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور پھر دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم آرام کر رہے ہیں۔ اب یہ خیال آیا کہ وہ تو خاتم الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے، اگر ان کی نیند میں ڈسٹرب کیا جائے، خلل کیا جائے تو یہ میری بے ادبی ہے، کیونکہ میں بھی بنا ہوں آقا کے نور سے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ سوچا کہ آپ نے اپنے لبے کافوری کو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تلووں سے مس کیا تو وہ ٹھنڈک پا کر میرے آقا جاگ گئے۔ میرے آقا کا جاگنا تھا۔ آقا کریم نے پوچھا اس وقت آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دید کا مشتاق ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ اور تھوڑی طلب کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، ہم جب غسل کرتے ہیں، ہم جب وضو کرتے ہیں تو پانی ہمیں پاک کرتا ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے، جب وہ غسل کر رہے ہوں گے پانی پاک ہو رہا ہوگا۔ جب میرے پیارے آقا علیہ السلام غسل کیے ہوں گے، جو پانی بہہ رہا تھا، اور جب میرے پیارے آقا کنڈی لگا کر اپنے گھر کو، امی ہانی کے گھر کو لگا کر چلے گئے مسجد اقصیٰ میں، کچھ لوگ اعتراض کرنے والے ابو جہل جیسے کہنے لگے۔ ابو جہل نے یہ اعتراض کیا تھا کہ مسجد اقصیٰ کا فاصلہ تو 1 مہینے کا ہے، جانا 1 مہینہ، آنا 1 مہینے کا فاصلہ، اگر ٹچ کر کے بھی آنا ہے تو 2 مہینے لگ سکتے ہیں، کہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے کہ تمہارے صاحب تھوڑے سے حصے میں گئے اور آئے بھی؟ اب اس کو ماننے والوں نے مانا، نہیں ماننے والوں نے نہیں مانا، کافر ہوئے۔ اب اسی کو قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے، تھوڑے سے حصے میں، یعنی وہ تھوڑا سا حصہ ایسا حصہ ہے جس میں آقا کریم نے جنت کا بھی مشاہدہ کیا، دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا، جنت کے احوال بھی دیکھے، باغات بھی دیکھے، جنت کے پھول درخت سب دیکھے، اور جہنم میں عذابات کیا رہے ہیں وہ بھی ملاحظہ فرمایا۔ اور آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو غسل کیا تھا وہ غسل کا پانی ابھی بھی بہہ رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جو کنڈی لگا کر گئے تھے وہ کنڈی ابھی ہل رہی ہے، اور دیکھتے ہیں وہ جس بستر پر میرے آقا آرام کر رہے تھے وہ بستر بھی ابھی بھی گرم نظر آتا ہے۔ یہ رات کے کچھ مختصر حصے کی سیر کی بات اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ اپنے حبیب کو ہم نے سیر کرائی۔ اور یہاں پر ایک توجہ طلب بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے سفر کرنا، ایک ہوتا ہے سیر کرنا۔
اگر کوئی یہاں سے گنٹکل جانا چاہے تو سفر کرتا ہے، سیر نہیں کرتا. کیا کرتا ہے؟ سفر کرتا ہے. اور سفر کو میرے آقا نے عذاب فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ عذاب فرمایا ہے. بہت ساری مشکلیں ہوتی ہیں، بہت ساری آزمائشیں ہوتی ہیں سفر میں. تو جب بندہ سفر کرتا ہے تو اجلت چاہتا ہے. اور سفر والوں کے لیے نماز میں تخفیف بھی رکھی گئی ہے، 4 کی جگہ 2 پڑھی جائے، 4 کی جگہ 2 پڑھی جائے. اور سفر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں کیا بلکہ سیر فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو سیر کرائی ہے اس کا مختصر حصہ یہ ہے کہ جنت بھی دیکھا، دوزخ بھی دیکھا، تمام احوال دیکھے اور واپس بھی آئے. فجر کی نماز میں حاضری بھی تھی، اسے سیر کہتے ہیں. اور اگر کوئی سفر کرنا چاہے تو اجلت ہوتی ہے، فاسٹ ہوتا ہے. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے سیر کا عالم یہ ہے کہ اتنی جلدی گئے بھی ہیں، اتنی جلدی آتے بھی ہیں، تو سفر کا عالم کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، کوئی کہنے لگا کہ رات کے مختصر سے حصے میں کوئی جا کر آ بھی کیسے سکتا ہے؟ کچھ لوگوں نے اعتراض کرنے والوں نے کیا تو ہم کو جواب یہ دینا ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے جب زمین پر بھیجا تو انہیں کوئی آڑ نہ تھی، اور جو جنت سے زمین پر آیا وہ زمین سے واپس جنت میں نہیں گیا، ابھی تک وہ زمین میں ہی موجود ہے. اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے صرف جسمانیت کے ساتھ اٹھا لیا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے بلکہ جسم کے ساتھ اٹھا لیے گئے. جب جانے والا آتا نہیں اور آنے والا جاتا نہیں تو میرے آقا کی شان یہ ہے، میرے آقا جاتے بھی ہیں اور آتے بھی ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہاں پر اور ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جانا جسم کے ساتھ کیسے ہوا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواب کی حالت ہے. کیا ہے؟ خواب کی حالت ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے سیر کرائی ہے. سیر کرانے والا خود ساتھ موجود ہے اور ساتھ اپنا چہرہ بھی خود دکھا رہا ہے. یہ سیر کا مطلب ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھے جتنا وقت دیا گیا تھا اس کے وقت کے مطابق میں نے کما حق تو ادا نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.